इंजीनियर राशिद को कहा था कि सेपरेटिस्ट है वो। अगर वो सेपरेटिस्ट होते तो शायद वो कभी हलफ नहीं लेते। उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो है वो मान के जो हलफ लिया है। उमर साहब को जो है वो हार मिली है। उनको नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने एक ऐसा थप्पड़ मारा है कि आज भी उनके कानों में वो उसकी गूंज सुनाई दे रही है। गवर्नमेंट ने इतना जो है वो जलील कर दिया है कि हमें उन्होंने पटरी पे ला के खड़ा कर दिया और हमने जो भी कुछ बचे कुछ हमारे पास जो कपड़े थे वो भी हमें निकाल कर हमें आज सड़क पे नंगा खड़ा कर दिया। Lok Sabha election in Jammu and Kashmir sprang a big surprise. In Baramulla, an independent candidate, Sheikh Abdul Rashid, popularly known as Engineer Rashid, turned out to be a giant killer. He defeated former Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah and also a veteran leader Sajjad Lone. The remarkable thing was that he was in prison. His entire campaign was led by his son, Abrar Rashid, a 22-year-old student of MSc Botany. He is not in politics. Once his father files his nomination papers, he started campaigning and he became a huge hit. Abrar is sitting right next to me. Let's talk to him how he did that. And now that his party, Awami Ittihad Party, is preparing to contest assembly elections, what he has in mind, how he is preparing for this. Abrar, आप एक चीज़ बताएं मुझे, सबसे पहले probably you can say a very provocative question to start with. जनरली आपके वालिद को इंजीनियर राशिद को कहा था कि सेपरेटिस्ट है वो, अलगाववादी है, इसके बारे में आप क्या कहना है? जी देखिए, मैं ये कहूँगा इट इज़ ए बिल्ड अप नैरेटिव। ये एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड अप किया गया है कि वो एक सेपरेटिस्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो सेपरेटिस्ट होते तो शायद वो कभी हलफ नहीं लेते। उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो है वो मान के जो हलफ लिया है। तब भी जब 2008 में उन्होंने पहली बार असेंबली इलेक्शन लड़ा था तब जीता था, फिर 2014 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो मेरे ख्याल से आज एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है जो उनके अपोजिशन में थे इस बार इलेक्शन में 2019 में लोकसभा में, चाहे वो उमर साहब हो या चाहे कोई और पार्टी के लोग हो, वो आज एक नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं कि रशीद साहब ने जो इलेक्शन जीता है वो एक सेपरेटिस्ट है और इससे जो है बाकी जो है सेपरेटिस्ट मूवमेंट को एक जो है एज मिल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शायद इसीलिए है क्योंकि आज उमर साहब को जो है वो हार मिली है। उनको नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने एक ऐसा थप्पड़ मारा है कि आज भी उनके कानों में वो उसकी गूंज सुनाई दे रही है। अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन नहीं हारा होता तो शायद वो कभी ऐसी बातें नहीं करते। उमर अब्दुल्ला साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी बीरवा की कॉन्स्टिट्यूंसी थी और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हमने जो है लीड ली है इस बार लोकसभा इलेक्शंस में। तो वही लोग थे जिन्होंने उमर साहब को वोट डाला था 2014 के असेंबली इलेक्शंस में। जब उन लोगों के वोट डालने से उमर अब्दुल्ला साहब सेपरेटिस्ट नहीं हुए थे तो आज उन्हीं लोगों ने इंजीनियर रशीद साहब को भी वोट दिया है। तो आज इंजीनियर रशीद साहब कैसे सेपरेटिस्ट हो सकते हैं? तो ये बिल्कुल एक बिल्डअप नैरेटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उन्होंने कभी भी ड्यूरिंग हिज टेनवर 2008 से लेके 2019 तक जब तक वो अरेस्ट हो गए, अगर कभी भी कोई एंटी नेशनल या एंटी इंडिया कोई बात की होती तो शायद कम से कम एक लॉजिकल पॉइंट है कि कम से कम एक बार किसी न किसी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर हुआ होता। लेकिन आप कहीं भी ये कंफर्म कर सकते हैं कि 2008 से लेके 2019 तक जब तक कि वो अरेस्ट हुए किसी भी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। तो वो एक बिल्कुल एक पीसफुल इंसान थे, वो हमेशा पीस चाहते थे, अमन चाहते थे और कभी वायलेंस को साथ नहीं दिया। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो भी आजकल जो बातें हो रही एक बिल्डअप नैरेटिव है ताकि जो उनको है वो जेल में ही रखा जाए और उनको जो है वो ग्राउंड पे कोई फ़ायदा मिले। क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें इंजीनियर रशीद साहब इन जो ये रीजनल पार्टीज़ है जिन्होंने हमेशा पिछले 70 सालों से कश्मीरी लोगों पर जुल्म किया है, जबर किया है, इस्तेसाल किया है, सिर्फ अपने घर बनाए हैं, कश्मीरियों के लहू से, कश्मीरी नौजवान के लहू से अपने महल खाने बनाए हैं। उन महल खानों को अगर कोई ज़मीन बोझ कर सकता है तो वो सिर्फ इंजीनियर रशीद है। आज इनको इसी बात का डर लगता है कि अगर इंजीनियर रशीद जेल से बाहर आता है तो इनकी जो ये सियासत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो शायद इनकी जो ये ज़मीन सियासी ज़मीन जो तंग हो रही है उसको बचाने के लिए आज इंजीनियर रशीद साहब को ये सेपरेटिस्ट का टैग दे रहे हैं। तो बाकी मैं ये कहूँगा कि मैं बिल्कुल आई आउट राइटली रिजेक्ट दिस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंजीनियर रशीद। ही इज़ नॉट ए सेपरेटिस्ट, ही इज़ प्रो पीपल एंड प्रो नेशनल। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे देश को या देश की जो सिक्योरिटी को या देश के मामलों में उन्होंने कभी जो एंटी नेशनल जो है वो एक्टिविटीज़ की हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा सबूत मैंने आपको पहले ही कहा कि कोई भी एफआईआर उनके खिलाफ जो है रजिस्टर नहीं हुआ है। लेकिन उन पर टेरर फंडिंग का चार्ज लगा है एनआईए ने। जी देखिए, अभी वो अंडर ट्रायल है, अभी वो कन्विक्ट नहीं हुए हैं। 5 साल से जो है वो दिल्ली के वो एनआईए पटियाला हाउस कोर्ट में वो केस चल रहा है, वो साबित नहीं हुआ है।
ابھی 5 سال سے وہ انڈر ٹرائل ہے. اگر کل وہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ وہ کنوکٹ ہے تو پھر تب کی تب دیکھتے ہیں, لیکن ابھی ایز آف ناؤ ایسا کچھ بھی نہیں. اور ہم بالکل, میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ انہوں نے کبھی ٹیرر فنڈنگ وہ ہے وہ اس میں اس کا پارٹ رہے ہیں یا ویسا کچھ. میں یہ کہوں گا وہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے. ہی ہیز بین وکٹمائزڈ پولیٹیکلی. جیسے کہ آپ کو میں نے بھی پہلے کہا کہ لوگوں کی زمین جو ہے وہ تنگ ہو رہی تھی. شاید ایک وہ ان کے کوئی ہی ہیز نو گاڈ فادرز, دیٹس وائی ہی از لینگویشنگ تہاڑ جیل. اگر ان کے بھی یہاں گاڈ فادر ہوتے تو شاید باقی جو لوگ ہمارے سیاست دان تھے, چاہے وہ پھر سنتور ہوٹل میں 6 مہینے 7 مہینے رہ کے پھر باہر آ گئے, تو شاید رشید صاحب بھی اسی سنتور ہوٹل میں پھر ہوتے اور وہ بھی 6-7 مہینے بعد باہر آتے. تو وہ ہمیشہ جو ہے ان نے لوگوں کی بات کی ہے, لوگوں کے لیے کام کیا ہے, مظلوموں کی بات کی ہے. شاید اسی وجہ سے جو ہے ان کو ایک پولیٹیکل وکٹم بنا کے تہاڑ جیل میں ڈالا گیا اور 5 سال سے وہی ہے. اور میں یہ کہوں کہ ابھی وہ ان کو کوئی چارج جو ہے وہ پروو نہیں ہوا ہے. حالانکہ یہ ہوا ہے کہ جو ان کے کچھ سیکشنز لگے ہوئے تھے, چارجز لگے ہوئے تھے, وہ کچھ ڈراپ ہو گئے تھے ان میں سے 1-2 سال پہلے. تو اب کچھ ہی سیکشنز ہیں ان میں وہ لگے ہوئے ہیں ان پہ, اور وہ بھی ابھی انڈر ٹرائل, ابھی کنوکٹ نہیں ہوئے. تو کشمیر کے باہر کے لوگ جو نہیں جانتے ہیں انجینئر راشد کو, ان کو بتانا چاہیے انجینئر راشد کون ہے, کیسے آئے پالیٹکس میں. جی بالکل, دیکھیے انجینئر رشید ایک انجینئر تھے بائی پروفیشن. تو وہ JKPCC میں کنسٹرکشن انجینئر کے طور پر کام کرتے تھے. اور سٹارٹنگ سے ہی وہ چٹان ایک اخبار تھا, ون آف دا ریپیوٹیڈ نیوز پیپر آف دا کشمیر ویلی ایٹ دیٹ ٹائم. اس میں ہمیشہ وہ جو ہے اپنے آرٹیکلز لکھتے تھے, اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے, اور جو ہے سوشل ایکٹیویزم کرتے تھے. چاہے 2005 میں جو ارتھ کوئک آیا تھا اس میں بھی انہوں نے خاص طور پر نارتھ کشمیر میں بہت زیادہ کام کیا تھا. انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلپ کی تھی جو افیکٹڈ فیملیز تھی. تو ایک مقبولیت تھی, اور ہمیشہ وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھاتے تھے, جب کہ وہ انجینئر تھے تب بھی. تو اس وجہ سے ان کو کئی بار سسپینڈ بھی کیا تھا نوکری سے, کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہو. وہ پروٹیسٹس کرتے تھے, جو بھی پیسفل پروٹیسٹس ہوتے تھے ہیومن رائٹس وائلیشن کے خلاف. تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو مقبولیت ملی وہاں سے. اور کیونکہ وہ لوگوں کے جو بیسک ایشوز تھے ان کو سمجھ کے وہ ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب پھر ان نے وہاں پہ وہ ظلم اور زیادتی دیکھی, اور خود بھی وہ ایک جو ہے ظلم کی بٹی میں ان کو میں یہ کہوں گا کہ ڈالا گیا, ان پہ ظلم کیا گیا, تو شاید اس وجہ پہ ان لوگوں کے جو ہے دکھ درد کو سمجھ کے پھر ان نے 2008 میں جو ہے ریزائن کیا اور الیکشن کنٹیسٹ کیا. اور تب جو کہ پولیٹیکل اسٹالوارڈس تھے نیشنل کانفرنس کے, وہاں پہ شریف الدین شارق, ان کو ہرایا 2010 ووٹوں سے. اس کے بعد پھر 2014 میں انہوں نے پھر سے الیکشن لڑا اور وہ بھی جیتا. تو وہ 2 بار جو ہے MLA رہ چکے ہیں لنگیٹ کانسٹیٹوینسی سے. اس کے بعد 2019 میں انہوں نے پارلیمنٹ الیکشن لڑا تھا اور 1,02,000 ووٹ لیے تھے. تو لیکن پھر اس کے بعد کچھ حالات ایسے ہوئے کہ ایبریگیشن آف آرٹیکل 370 ہوا, پھر ان کو تہاڑ جیل لیا گیا, اور تب سے وہ وہی بند ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے تہاڑ جیل سے جو ہے نامینیشن بھرا تھا. تو پھر اس بار جو آپ نے دیکھا 2024 کے لوک سبھا الیکشن میں انہوں نے جو ہے لگ بھگ 2,04,000 ووٹس جو ہے ہمارے فارمر چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب کو جو ہرایا تھا. تو بنیادی وجہ یہی بنی کہ وہ جو وہاں پہ زیادتیاں ہوتی تھی, جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتا تھا, اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے وہ ایک بنیادی وجہ بنی کہ وہ پھر سیاست میں آگے اور الیکشن کانٹیسٹ کیا. آپ کہہ رہے ہیں وہ خود بھی ظلم کی بھٹی میں جلے, کیا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ دیکھیے, جہاں پہ بھی ظلم ہوتا تھا, کوئی زیادتی ہوتی تھی کسی غریب کے ساتھ, مظلوم کے ساتھ, وہ ہمیشہ اپنی آواز بلند کرتے تھے, چاہے پھر ہیومن رائٹس وائلیشن ہو, چاہے پھر کوئی اور مسئلہ ہو. تو اس وجہ سے جب کہ وہ نوکری کر رہے تھے ان کو سسپینڈ بھی کیا گیا بہت بار. تو ان کو جو ہے وہ طرح سے تنگ بھی کیا جاتا تھا. تب اس ٹائم میں ان پہ کوئی پریشر بھی ڈالے گئے تھے. تو انہوں نے بھی بہت جو ہے وہ تب ظلم دیکھا تھا, اور ان کو ایک بار جو ہے اریسٹ بھی کیا گیا تھا, اور یہاں کارگو سینٹر جیل سری نگر میں. حالانکہ پھر جو وہ سارے جو ہے چارجز جو ان کے خلاف جو ہے وہ ڈراپ کیے گئے تھے. تو وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے ایک جو انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک عام انسان کتنا سفر کر رہا ہے, ان سب چیزوں کی ترجمانی کرنے کے لیے, ان کی بات کرنے کے لیے پھر انہوں نے جو ہے ایک راستہ یہ چنا کہ مجھے سیاست میں آنا چاہیے. کیونکہ سیاست میں جا کے جب آپ ایک سسٹم کا پارٹ بنتے ہیں تو اس سسٹم میں رہ کے وہ لوگوں کا جو ہے وہ جو بھی مشکلات ہیں ان کا حل کر سکتے ہیں. تو ایک پھر یہ وجہ بنی کہ انہوں نے پھر سیاست میں. ایک آپ کے کزن آپ سے ملنے کے پہلے اس سے بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بار ملیٹنٹس نے بھی ان کو اٹھا لیا تھا, 2 دن تک کافی ٹارچر کیا تھا, کچھ سیمنٹ ان کو نہیں دیا تھا, انہوں نے کیا تھا وہ؟ جی بالکل, دیکھیے جب وہ JKPCC میں کنسٹرکشن انجینئر تھے تو یہاں سوپور ایک جگہ ہے یہاں پہ, اور وہاں پہ وہ برج کا کنسٹرکشن چل رہا تھا. تو آپ یہ کہیں سے بھی کنفرم کر سکتے جو بھی انجینئر رشید صاحب کے کلیگ سے, حالانکہ ایک جو ان کا کلیگ ہے انہوں نے ریسنٹلی ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا اس انسیڈنٹ کے ریلیٹڈ, وہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں.
تو ہوا یہ تھا کہ آپ کنفرم کر سکتے کہ رشید صاحب نے کبھی بھی جب وہ کرپشن کا ساتھ نہیں دیا. ان کو کرپشن سے بہت زیادہ نفرت ہے اور بہت زیادہ ایماندار تھے, اور اس ایمانداری کی وجہ سے ہی جو ہے تب یہ جو ہے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جب ان کو کچھ ان نون گن مین ان کے پاس آئے تھے اور ان کو سیمنٹ کی ڈیمانڈ کی تھی, جو کہ کنسٹرکشن چل رہا تھا, اور سیمنٹ کی ڈیمانڈ کی تھی وہاں پہ, اور انجینئر رشید صاحب نے ان کو وہاں پہ کیٹیگوریکلی ریفیوز کر دیا. انہوں نے ان کو یہ جواب دیا کہ یہ جو ہے یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے, میں آپ کو اس میں سے نہیں دے سکتا ہوں کچھ بھی, کیونکہ یہ گورنمنٹ کا سارا جو ہے یہ پیسہ ہے, اس سے ہم نے یہ سارا کچھ سامان لایا, اور یہ اب پراپرٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے, تو اس میں سے میں آپ کو بالکل بھی کچھ نہیں دے سکتا. تو اس وجہ سے ان لوگوں کو جو ہے وہ جو ان نون گن مین تھے ان کو غصہ آ گیا, اور انہوں نے رشید صاحب کو بہت زیادہ ٹارچر کیا, لگ بھگ 1-2 دن پھر ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا, اور پھر کسی جگہ پہ ان کو چھوڑ کے پھر وہاں پہ چلے گئے. اور اس کے بعد اس ٹارچر کے بعد ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا تھا, اور اس ٹارچر کی وجہ سے ان کو پھر کم سے کم 1.5-2 مہینے جو ہے ہاسپٹل میں رہنا پڑا. تو غرض یہ ہے کہ انہوں نے کبھی جو ہے کسی جو اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز کا ساتھ نہیں دیا, وہ ہمیشہ ایماندار تھے, انہوں نے وہ خوددار تھے اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا. تو یہی وجہ تھی کہ آج بھی وہ تہاڑ جیل میں بند ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ سچے تھے, ایماندار تھے, خوددار تھے, اور غریبوں کی بات کرتے تھے, کشمیر اور کشمیریوں کی بات کرتے تھے. انہوں نے کبھی ذاتی مفادات کے لیے نہیں لڑا. انہوں نے جب بھی پروٹیسٹ کیا پورا امن پروٹیسٹ کیا, اور جو بھی ان کی جو ڈیمانڈس تھی وہ جائز ڈیمانڈس تھی, جن کا لوگوں وہ ڈیمانڈ تھی جن سے لوگوں کا فائدہ ہوتا تھا. تو انہوں نے خود ہی ذاتی مسئلوں کے لیے, ذاتی جو مقصد کے لیے جو ہے کبھی بھی پروٹیسٹ نہیں کیا, ہمیشہ جو ہے خوددار تھے. اور ایسے یہ ایک ہی انسیڈنٹ نہیں, ایسے بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے ہوں گے شاید, جو مجھے بھی شاید پتہ نہیں ہے, یا مجھے بہت کم پتہ ہے کیونکہ میں بھی چھوٹا تھا تب. تو کہنا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایماندار تھے, سچے تھے, اور کبھی بھی جو ہے انہوں نے کبھی ایسی چیز کا ساتھ نہیں دیا جس سے جو ہے کسی کو کوئی نقصان پہنچے. لیکن بارہمولہ سے عمر عبداللہ کا ہارنا, آپ کے والد کا جیتنا, یہ کیا لوگوں کا کیا میسج ہے؟ جی, لوگوں کا ایک کلیئر کٹ میسیج ہے, سمپل میسیج ہے کہ جو نیشنل کانفرنس نے یا باقی جماعتوں نے کشمیریوں پر پچھلے 70 سال سے جو ظلم کیا ہے, جبر کیا ہے, جو استحصال کیا ہے, اس کا ایک جواب تھا. یہ ووٹ صرف انجینئر رشید صاحب کو ووٹ نہیں تھا, یہ ایک بہت بڑی میسیج تھی. اس میں شاید اس میں کہیں یہ بھی تھا کہ جو لوگ یہ لوگوں کے ساتھ جو انجسٹس ہوا تھا, جو ان کی آئیڈینٹی چھینی گئی تھی, جو ایبریگیشن آف آرٹیکل 370 اینڈ 35A ہوا تھا, شاید اس کے خلاف ایک ووٹ تھا. جو یہ ڈائنیسٹک پالیٹکس تھی عمر صاحب کی, اس کے خلاف ووٹ تھا. جو استحصال انہوں نے کیا تھا اس کے خلاف ووٹ تھا. تو آج یہ ووٹ صرف انجینئر رشید صاحب کے جیل میں رہنے کو نہیں تھا, یہ ان کی قربانیوں کو تھا, جو انہوں نے ہمیشہ کشمیر اور کشمیری کی بات کی تھی, اس کے لیے ووٹ تھا. آج یہ جو ایک میں یہ کہوں گا, اٹ واز دا ریجیکشن آف دیز ڈائنیسٹک پالیٹکس, ریجیکشن آف دیز ڈائنیسٹک پولیٹیشینز. اور جو ان کا پچھلے 30 سالوں میں کم سے کم جو انہوں نے زیادتیاں کی ہے, جو ظلم کیا ہے لوگوں کے ساتھ, آج لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا. آج لوگوں نے ان کو یہ دکھا دیا کہ اگر آپ کے پاس چاہے کتنا بھی منی پاور ہو, مسل پاور ہو, کارڈر ہو, کچھ بھی ہو, لیکن اگر آپ ایماندار ہو, سچے ہو اور خوددار ہو, تو آج آپ کوئی بھی پیسے کے بنا بھی, کسی منی پاور مسل پاور کے بنا بھی کوئی بھی الیکشن جیت سکتے. اور اس کی جیتتی جاگتی جو ایگزامپل آپ کے سامنے ہے وہ بارہمولہ کی کانسٹیٹوینسی ہے, جس میں لوگوں نے ان کو ثابت کر دیا کہ جب ایک نوجوان نکلتا ہے اس میں, کیونکہ پارٹیسپیشن آپ نے دیکھا کہ نوجوانوں کا بہت زیادہ رہا, تو ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ نوجوانوں کا نکلا, جو اس الیکشن میں حصہ نہیں لیتے تھے. تو آپ ایک کریڈٹ مجھے لگتا ہے انجینئر رشید صاحب کو دینا چاہیے کہ انہوں نے یوتھ کو موبلائز کیا کہ آپ الیکٹورل پروسیس میں حصہ لیں. انہوں نے وہاں سے ان کو جو ہے گھروں سے نکال کے وہاں پولنگ اسٹیشن پہ پہنچایا اور ووٹنگ مشین تک ان کو جو ہے وہ پہنچایا, تو ایک بڑا کریڈٹ جاتا ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک مشکل ٹاسک تھا ہمارے لیے, لیکن پھر جب لوگ چاہتے ہیں تو پھر لوگوں کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے, اور لوگوں نے یہ ثابت کر کے دے دیا ان کو کہ ہم آپ کی جو اس کے جو آپ کی یہ تانا شاہی جو آپ نے کی ہے پچھلے 70 سالوں میں, جو ظلم کیا, آج ہم اس کو ریجیکٹ کر کے ایک ایسی آواز کو اپنا جو ہے ترجمان بنا کے بھیج رہے ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہماری بات کی اور کشمیر اور کشمیریوں کی بات کی. آپ کی پارٹی جو ہے, میں نے جس کہا عوامی اتحاد پارٹی, اب اسمبلی چناؤ لڑنے جا رہی ہے, کتنے سیٹ پہ پارٹی, مجھے پتہ ہے آپ پارٹی کے کوئی فنکشنری نہیں ہیں, لیکن آپ پارٹی کے فیس تھے بارہمولہ میں کیمپین میں, تو پتہ کتنے سیٹ پہ لڑنے کا ارادہ ہے جنرلی؟ دیکھیے, ہم نے ایک انیشیٹو یہ لیا ہے کہ ہم جو بھی پرانے ایکس ایم ایل ایز ہیں, ایکس منسٹرز رہ چکے ہیں, ہم ان کو جو ہے وہ زیادہ موقع نہیں دیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیا آلٹرنیٹیو ہم پیش کریں لوگوں کو, جس میں ینگ فیس ہو, انٹلیکچوئل فیس ہو. جیسے ہم نے کچھ دن پہلے جو ہے ساؤتھ کشمیر سے 9 کینڈیڈیٹس کا اعلان کیا, اس میں سے کچھ ڈاکٹرس ہے, کچھ PhD اسکالرس ہے,
تو کچھ ایسے حالانکہ ان میں سے ایک دو بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ڈی ڈی سے الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا ہے. باقی جو بھی ایک نیو فیس ہے, فریش لاٹ ہے, کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے ان کو, کوئی بیگیج نہیں ہے ان کو, ایک نیا آلٹرنیٹو ہم لوگوں کو دے رہے ہیں. پھر رہی بات کہ ہم کتنی سیٹوں پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں, دیکھیں یہ بات اس تک ہے کہ ہمیں کتنے اچھے کینڈیڈیٹس ملتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم سول سوسائٹی سے مل رہے ہیں, لوگوں سے ڈیلیبریشنز کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہی ہم کوئی کینڈیڈیٹ فائنلائز کرتے ہیں. ہم ایسا نہیں چاہتے کہ جیسے پہلے جو باقی پارٹیاں یہ کرتی تھی کہ وہ کسی ایک بندے کو جو ہے وہ لا کے لوگوں کے سامنے رکھتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ آپ کا نمائندہ ہے, اور لوگ جو ان کو ووٹ کرتے تھے ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, اور جو ان کو ٹھیک لگتا ہے, جو کینڈیڈیٹ ان کو ٹھیک لگتا ہے, ہم ان کو آپشنز دیتے ہیں. پھر جو وہ چوز کرتے ہیں اس کو ہم اپنا مینڈیٹ دیتے ہیں. تو ایز آف ناؤ ہم نے 9 کینڈیڈیٹس کا اناؤنس کیا ہے. اور پھر رہی بات نارتھ کشمیر, انشاءاللہ وہاں پہ جو ہمیں لوک سبھا میں ہو وہ 14 سیگمنٹس پہ وہ جو ہے لیڈ ملی تھی, اور انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ہم نارتھ کشمیر میں جو ہے وہ برابر 18 سیگمنٹس پہ وہ اپنا جو ہے نمائندہ کھڑا کریں گے. اور اس کے بعد پھر سینٹرل کشمیر میں بھی جہاں بھی ہمیں پاسبل لگے کچھ سیٹوں پر 3-4 جو بھی پاسبل ہوتا ہے ہم جو ہے وہ کینڈیڈیٹس جو ہے اپنے جو ہے وہ کھڑا کریں گے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگر کچھ نہیں تو پھر بھی ان بٹوین 30 to 35 کینڈیڈیٹس ہمارے اس بار عوامی اتحاد پارٹی کے ہوں گے. اور ہم ایک آلٹرنیٹو لے کے جائیں گے لوگوں کے پاس, ایک وہ سرکار دیں گے ان کو, ایک وہ آلٹرنیٹو لے کے جائیں گے جس میں کرپشن نہ ہو, نیپوٹزم نہ ہو, جس میں جو ہے ایک ٹرانسپیرنسی ہو, جس میں اکاؤنٹیبلٹی ہو, اور جس میں فری اینڈ فیئر جو بھی لوگوں کے مسئلے وہ کیے جائے, حل کیے جائے, اور جس میں کوئی جو ہے وہ استحصال نہ ہو, کوئی ظلم نہ ہو. تو ہم لوگوں کے پاس جائیں گے, اور اگر لوگوں کو پھر ہماری بات اچھی لگتی ہے تو وہ ہمیں ایکسیپٹ کریں گے, جیسے کہ آپ نے لوک سبھا الیکشن میں دیکھا. تو ہم امید کر رہے ہیں کہ جس طرح سے لوگوں نے لوک سبھا الیکشن میں ہمارا ساتھ دیا, سچ کا ساتھ دیا, اسی طرح سے آج بھی لوگ جو ایک میں جہاں تک میں خود آبزرو کرتا ہوں کہ ایک لوگ چینج چاہتے ہیں, وہ ایک آلٹرنیٹو چاہتے ہیں. اور میرے خیال سے آج کے ٹائم میں جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس عوامی اتحاد پارٹی سے بہتر کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں جو ہے لوگ وہ انشاءاللہ جو ہے عوامی اتحاد پارٹی کا ساتھ دیں گے. لوک سبھا چناؤ میں آپ نے نعرہ دیا, سلوگن آپ کا تھا کہ تہاڑ کا بدلہ ووٹ سے. اب پورے اسمبلی الیکشن میں کیا ہوگا نعرہ ہوگا, کیونکہ وہ تو آپ کو پرسنلائزڈ کیمپین تھا اپنے والد کے لیے, لیکن اس بار جب آپ دوسری سرکار بنانے کی بات کر رہے ہیں, آلٹرنیٹیو گورنمنٹ, تو پھر وہی نعرہ نہیں ہو سکتا. اس وقت کیا نعرہ ہوگا آپ کا؟ جی دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ ایک ہم آلٹرنیٹو پیش کر رہے ہیں لوگوں کو. جیسے آپ نے پہلے دیکھا کہ جو بھی ہماری باقی جو ریجنل پارٹیز ہیں انہوں نے ہمیشہ پچھلے 70 سال سے کشمیر کو لوٹا ہے, کشمیریوں کو لوٹا ہے, استحصال کیا ہے, جو ہے وہ اپنے محل خانے تیار کیے, اپنے گھر بنائے. تو ہم ایسا یہ چاہتے ہیں کہ ایک چینج آئے جس میں کوئی کرپشن نہ ہو, نیپوٹزم نہ ہو. اور پارٹی کا ایک مینیفیسٹو یہ ہے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ 1-2 دن میں جو مینیفیسٹو بھی ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے. ہم کوئی جھوٹے وعدے نہیں کریں گے, جو ہم تک ہوگا وہ ہم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر رہی بات رشید صاحب کو لوگ بخوبی جانتے ہیں, ان کے کام کو جانتے ہیں, ان کے جو انہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کے ہت میں بات کی ہے, کشمیریوں کے لیے بات کی ہے, تو لوگ اس چیز سے بخوبی واقف ہے. تو میرے خیال سے انجینئر رشید بذاتی خود ایک مینیفیسٹو ہے. تو لوگ جانتے ہیں کہ وہ کس جو ہے انسان کے ساتھ جڑ رہے ہیں, کس شخص کے ساتھ جڑ رہے ہیں. تو ان کو شاید ہمیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کچھ دنوں میں لگ بھگ 1-2 دن میں ہم پارٹی کا جو ہے باضابطہ ایک مینیفیسٹو جو ہے وہ سامنے رکھیں گے. تو پھر لوگوں کو اگر پسند آتا ہے ہمارا مینیفیسٹو, ہماری بات پسند آتی ہے, تو وہ آنے والے انتخابات میں ہمارا پھر ساتھ ضرور دیں گے. ابھی ینگ ہو آپ, 22 ایئرس اولڈ ہو, آپ نے 370 کی بات کی. جی آپ مجھے بتائیں 5 سال ہو گیا, کچھ ایسا چینج آیا لوگوں کے لائف میں کہ لگے 370 نہیں رہا, مطلب ایسا ایک ایموشنل ہی ہے یا ریئلٹی میں کچھ سے کوئی فرق پڑتا ہے آپ کی لائف میں؟ جی دیکھیں, میں یہ کہوں گا یہ جو ایبلیگیشن آف آرٹیکل 370 ہوا تھا لوگوں کی مرضی کے خلاف ہوا تھا. اور اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں وہ خوش نہیں ہے اس بات سے, کیونکہ ان سے پوچھا نہیں گیا. یہ ایک جو ہے یونیلیٹرل ڈیسیجن لیا گیا, کم سے کم ہم سے پوچھتے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے لوگ بہت زیادہ ناراض ہے. لوگوں کو ایک اندر جو ہے وہ ایک غصہ ہے کہ ہم سے جو ہے وہ ہماری آئیڈینٹی چھینی گئی, ہم سے جو ہے ہمارا وہ جو ہماری ایک ویلیو تھا. شاید میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ ہمیں گورنمنٹ نے اتنا جو ہے وہ ذلیل کر دیا ہے کہ ہمیں انہوں نے پٹری پہ لا کے کھڑا کر دیا. اور ہم نے جو بھی کچھ بچے کچھ ہمارے پاس جو کپڑے تھے وہ بھی ہمیں نکال کے ہمیں آج سڑک پہ ننگا کھڑا کر دیا. تو کیونکہ لوگوں کو تب پوچھا نہیں گیا, ایک یونیلیٹرل ڈیسیجن لیا گیا اور لوگوں کو دبایا گیا. تو بالکل لوگ یہ ہے کہ اندر دل میں بالکل بہت زیادہ غصہ ہے ان کے کہ ان سے جو ہے ایک ان کی آئیڈینٹی چھینی گئی. حالانکہ کچھ چینجز ضرور آئی آرٹیکل 370 کے بعد کی, جیسے یہاں پہ تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ ہوئی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو بھی آج کل جو پروجیکٹس جو یہ آج جو آ رہے ہیں سامنے جو اپروو ہو رہے ہیں, یہ آلریڈی پہلے جو ہے وہ
जो पिछली हुकूमतें थी शायद उन्होंने जो है वो ऑलरेडी लाया हुआ था, तो मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ नया ऐसा कुछ नहीं किया कि फिर हम ये कहेंगे कि आर्टिकल 370 कोई बैरियर था। अगर उनको तब डेवलपमेंट करनी होती तो वो शायद तब भी करते। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तब कोई पैकेज देना होता, 370 वाज नॉट ए हर्डल कि वो पैकेज नहीं दे सकते थे, जो वो आज डेवलपमेंट कर सकते हैं तो वो तब भी वो डेवलपमेंट कर सकते। तो मेरे ख्याल से आर्टिकल 370 वाज नेवर ए हर्डल इन डेवलपिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये कोई बस एक एक्सक्यूज़ था कि हम 370 बीच में आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक यूनिलेटरल डिसीजन था और लोग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैं 2 दिन से शोपियन में घूम रहा हूँ, सुबह से रात तक वही रह रहा था। मेरी अंडरस्टैंडिंग है लोगों से बात करके कि हाँ, थोड़ा सा एक आइडेंटिटी की बात वो करते हैं कि हमारे आइडेंटिटी छिन गई, लेकिन दे आर मूविंग ऑन नाउ। अब वो उनसे पूछो अगली सरकार के बारे में, तो उनको एक्सपेक्टेशन ये नहीं है जो कि 370 रिस्टोर कर दो, 35 कर दो। वो बात करते हैं हमें रोड दो, पानी चाहिए, मुझे ये फैसिलिटी चाहिए, हमारे स्कूल्स अच्छे होने चाहिए, बच्चे स्कूल जाने चाहिए। पीपल आर मूविंग ऑन डे टू डे लाइफ का उनको ज़्यादा कंसर्न जो है कि वो उनके लिए ज़्यादा मैटर कि अगली सरकार से उनकी एक्सपेक्टेशन ये है। तो एक ग्राउंड आपको ये लग रहा है कि आप सहमत हैं इस बात से कि इस तरह का लोगों का प्रायोरिटी अब डेवलपमेंट है इसके लिए? जी बिल्कुल। आप देखिए ऑलमोस्ट एक डिकेड के बाद यहाँ पे असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो एक जो अपनी सरकार होती थी लोगों को, उनका एक लोकल एमएलए होता था, फिर उसके पास वो जाते थे अपने मसले मसाइल लेके और उनका हल करने की कोशिश करता था। तो वो बिल्कुल पिछले 10 साल से मिसिंग है और ख़ास तौर पर पिछले 5 साल से वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है, क्योंकि बाय सिटिंग इन कोजी रूम्स एलजी हमारे जो है मसले मसाइल उनका हल नहीं कर सकते, वो ग्राउंड पे नहीं जा सकते। वो जैसे एक एमएलए किसी लोकेलिटी में जाके मसलों का जायज़ा लेता है, वो एलजी साहब जो है वो ये नहीं कर सकते हैं कि वो ग्राउंड पे जाके सिचुएशन का असेसमेंट ले और फिर लोगों के जो जायज़ मसले उनका हल करे। तो बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सफ़र किया लोगों ने कि जो एक हमारी अपनी सरकार नहीं थी, चाहे फिर वो सरकार किसी की भी हो, लोग चाहते थे कि यहाँ पे हमें अपनी सरकार हो। आज भी ये चाहते हैं, जैसे आपने खुद फरमाया कि लोग ये चाहते हैं कि उनकी सरकार हो, उनके जो डे टू डे जो इश्यूज़ हैं उनके, चाहे बिजली का, सड़क का, पानी का, जो भी मसले हैं, वो ये चाहते हैं कि वो हमारे हल हो। क्योंकि पिछले 5 साल से उनके पास कोई गया नहीं, वो सियासी तौर यतीम हो चुके हैं, कोई उनकी बात सुनता नहीं है। सब जो है वो बात करने से डरते हैं। कोई जो है ये ब्यूरोक्रेट्स जो है वो दे आर ट्राइंग टू बी मोर लॉयल देन द किंग, वो लोगों की बात सुनते नहीं है। तो बिल्कुल लोग ये चाहते हैं कि उनकी एक अपनी रिप्रेजेंटेशन हो, अपना एमएलए हो, अपनी सरकार हो, जहाँ वो उनको कल को जो है उनके घर जाके उनका कॉलर पकड़ के ये कह सके कि हमारा ये मसला है, ये मसला ठीक करो। तो वो एलजी के पास तो जा नहीं सके। एक आम आदमी को मैं ये कहूँगा कि मुझे भी रसाई नहीं है कि एलजी के पास जाऊँ और उसको अपने गाँव की जो है मुश्किलात है उनसे ये बोलूँ कि ऐसा मसला है। तो एक आम इंसान की तो बात ही नहीं है कि वो एलजी तक उसकी रसाई हो, फिर वो उसको अपने मसले मसाइल बोले। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि एलजी साहब जो है वो ही कैन नॉट बी एन अल्टरनेटिव टू दिस डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो बिल्कुल अपनी सरकार होनी चाहिए ताकि वो लोगों के मसले मसाइल हल करे। और बिल्कुल लोग ये चाहते हैं कि उनको डेवलपमेंट चाहिए, जैसे हमारी बाकी रियासतों में या यूनियन टेरिटरीज़ में अमन है, चैन है, एम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ है, रोज़गार है। तो बिल्कुल हम भी ये चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, आज का नौजवान भी चाहता है कि उसको रोज़गार मिले, उसको एम्प्लॉयमेंट मिले और ये उसका जो है अमन मिले, अमन से रहे, चैन से रहे। तो बिल्कुल लोग चेंज चाहते हैं और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब लोगों की अपनी सरकार हो, अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, आप 22 साल के हो, कश्मीरी यूथ को आप रिप्रेजेंट करते हो। कश्मीरी यूथ को क्या चाहिए, क्या एम्बिशंस है, क्या ड्रीम्स है? अगर आप आज करंटली ये देखें तो मेरे ख्याल से एम्प्लॉयमेंट का जो है वो बड़ा मसला है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। शायद पिछले 10 साल में या 5 साल में ये कहूँगा कि जब से आर्टिकल का एब्रोगेशन हुआ तब से सबसे ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है। क्योंकि उससे पहले जो है मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है लोकल रिक्रूटमेंट भी होती थी, बहुत सारी जो है ऐसे वसाइल थे कि नौजवान अपना रोज़गार जो है वो कर लेता था। लेकिन उसके बाद से मेरे ख्याल से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आज के डेट में जो आज का नौजवान ये चाहता है कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले, उसको अमन मिले, लेकिन कब्रिस्तान वाला अमन नहीं, उसको वो अमन चाहिए जहाँ वो हक से, जहाँ वो खुल के अपनी बात कह सके, जहाँ उसको किसी का दबाव नहीं हो, वो किसी के डर में, उसको किसी का डर ना हो, वो फ्रीली जो है अपनी बात कह सके, उसको अपना राइट टू स्पीच हो, राइट टू आस्क क्वेश्चंस, उसको सब कुछ जो है वो एक फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो ये हक रखता हो कि वो आज की सरकार से अपना जो है वो जायज़ जो है वो हुकूक जो है वो मांगे और उसको किसी चीज़ का दबाव नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले कहा कि
जो है लोग डरते हैं बात करने से, तो आज का नौजवान ये चाहता है कि वो खुल के जिए, उसको किसी का डर नहीं हो। अगर वो बाहर निकले उसको ये डर ना हो कि बाहर मुझे पुलिस वाला उठा के ले जाए पुलिस स्टेशन पे। उसको ये चाहिए कि उसको नौकरी हो, क्योंकि सबसे जो बड़ा मसला आज मुझे लगता है ये है कि एम्प्लॉयमेंट का। आपने खुद देखा कि PhD स्कॉलर जो है वो यहाँ पे जो है स्ट्रीट वेंडर्स का काम करते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं। तो ये बिल्कुल इट हर्ट्स व्हेन यू सी PhD स्कॉलर सेलिंग ड्राई फ्रूट्स ऑन ए स्ट्रीट। तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों के जो वो ज़्यादा जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं एंड पर ये कहूँगा कि जिस तरह से बारामूला के नौजवान इस लोकसभा इलेक्शन में निकले और उन्होंने जो है इलेक्शन का वो हिस्सा बने, इलेक्टोरल प्रोसेस का पार्ट बने, तो मेरे ख्याल से आज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे भी ये फ़र्ज़ आयद होता है कि वो उन नौजवानों का ख्याल करे, उनके लिए एक ऐसे पैकेज बनाए, ऐसी स्कीम्स बनाए जिससे वो एडजस्ट हो सके और उनको ये लगे कि कल को जो वो 2024 के आज इस इलेक्शन में निकले थे वो उन्होंने कहीं गलती नहीं की। क्योंकि जब गवर्नमेंट उनके लिए कोई ना कोई स्कीम निकालेगी, उनके लिए जो है बात करेगी, उनके लिए वैसे पैकेजेस लाएगी, तो नौजवान मेरे ख्याल से बिल्कुल आने वाले इलेक्शन में भी, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे वो म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, हर किसी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। लेकिन शर्त यह है कि हिंदुस्तान को भी लोगों की राय का एहतराम करना चाहिए। जो बारामूला में ख़ासतौर पर नौजवानों ने साथ दिया, उस राय का एहतराम करना चाहिए, उस मैंडेट का एहतराम करना चाहिए और ऐसे जो है वसाइल पैदा करने चाहिए जिससे हमारा आजकल का जो नौजवान है वो जो है वो घर में ना बैठे, वो PhD स्कॉलर जो है वो आज पटरी पे बैठ के ड्राई फ्रूट्स ना बेचे। तो बस ये मेरे ख्याल से यही 2-3 चीज़ें जो आज कल का नौजवान सबसे ज़्यादा चाहता है। इंशाल्लाह मैं भी इसी जो है जमहूरियत का हाथ थाम के, इसका दामन थाम के जो है आगे बढ़ता रहूँगा इंशाल्लाह। Abrar, thank you very much.